یہ ذمہ داری جو ہے نا یہ تو بڑی سخت چیز ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کو چھوڑا لگا نا اور آپ شہید ہو رہے تھے تو آپ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں. تو انہوں نے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن سارے کے سارے سوال و جواب عمر کے خاندان سے ہوتے رہیں؟ یہ کوئی آسان کام ہے جو ذمہ داری آپ لوگوں پر پڑی ہے؟ یہ کوئی آسان بات ہے؟ یہ بات میری یاد رکھنا، اللہ کو سب سے زیادہ محبت اپنے بندوں سے ہے، سب سے زیادہ محبت. تمہارے میرے ہاتھ سے کوئی ایک بھی رنجیدہ ہو جائے ہاں اور اس کے دل سے کوئی آہ نکل گئی، وہ براہ راست 7 آسمانوں کو پھاڑتی ہوئی، عرش کو پھاڑتی ہوئی سیدھی اللہ کے پاس پہنچے گی. ہاں اور یہاں آپ کی وجہ سے کوئی مسلمان خوش ہو گیا، 60 سال کی نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی. آپ کے ہاتھوں ایک مسلمان خوش ہو گیا، دعا دے گا بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر دے، اس تکلیف کے وقت تو بڑے کام آیا ہے میرے. ہاں یا تو آپ نبیوں جتنی بڑی جنت بنا سکتے ہیں یا ایک بہت بڑی سختی کو اپنا مقدر بنا سکتے ہیں. نبیوں جتنی بڑی جنت سب سے پہلے اس کو بلایا جائے گا اللہ کے عرش کے سائے میں جس کو اس دنیا میں اللہ نے ذمہ داری دی اور اس نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے. ہاں جس نے ایک دن اس ذمہ داری کو نبھایا اس کے نامہ اعمال میں 60 سال کی بے ریا عبادت لکھی گئی. جس نے اگلے دن بھی کیا اگلے دن بھی لکھی گئی، جس نے اس سے اگلے دن کیا اگلے دن بھی لکھی گئی. یہ انسان رات کو اٹھ کے جس وقت ایسے دعا مانگے گا تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہیں گے. یہ اتنی بڑی آپ لوگوں کے پاس اتنی بڑی جنت کمانے کی ذمہ داری ہے، اللہ نے موقع دیا ہے. اور اللہ جل شانہ اپنے ان بندوں کو ایسے امتحان میں ڈالتے ہیں جو اس امتحان کو دینے کے لائق ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہر ایک کو موقع ملتا ہے. آپ کو اللہ نے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے چنا اس لیے ہے کیونکہ آپ اس لائق ہیں. امتحان اسی سے لیا جاتا ہے جو دے سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بھائی ہم کسی سے ایسا امتحان نہیں لیتے جو وہ دے نہ سکے. اس کا مطلب ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو اس کسوٹی پر بٹھایا ہے کہ ایک راستہ ہے میرے بندوں کو ناراض کرنے کا، ایک راستہ ہے میرے بندوں کو خوش کرنے کا. ہم بھی دیکھیں ہمارا یہ بندہ کس راستے پہ چلتا ہے. ہمارے بندوں کو خوش کرتا ہوا آئے گا تو ہم تک پہنچے گا، ہمارے بندوں کو ناراض کرتا ہوا آئے گا تو ہمارے غضب تک پہنچے گا. یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک موقع ہے. تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، لیکن یہ زندگی، یہ احساس دن اور رات تمہاری میری زندگی میں ہو، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یہ ایسے نہیں آئے گا، ورنہ ایک دن آئے گا آج بات سنی آج تو کر لیا کل پھر صاف ہو جائے گا. کبھی سوچو ایک سیکنڈ کے لیے، یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ٹیلی فون کا ڈپارٹمنٹ، ہاں اس میں جو صاحب 10 سال سے کام کر رہے ہیں، اب ان کو ڈپارٹمنٹ آنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ وہ گھر بیٹھ کے سارے ڈپارٹمنٹ کے کام کر لیں. لیکن ڈپارٹمنٹ کہتا ہے نہیں، تمہیں آنا ہے یہاں تاکہ تمہیں روز اس بات کا احساس ہو کہ تم اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہو. تمہارا یہاں آنا اس لیے ضروری ہے، ورنہ تو گھر بیٹھ کے نہیں کر سکتے ہیں. تو ہر چیز پتہ ہے، فائلیں گھر کیوں نہیں منگوا لیتے؟ لیکن نہیں، تم یہاں آؤ تاکہ تمہیں اس بات کا احساس رہے کہ تم اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہو. اسی طرح سے اللہ فرما رہے ہیں ایمان کی تجدید روز کرنی ہے تاکہ تمہیں اس بات کا احساس رہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. بھول نہ جانا اس بات کو. اپنے آپ کو عام انسان نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسے میرا دل کرے گا میں ویسے زندگی گزاروں گا. ہم نہیں گزار سکتے ویسے زندگی. ہم تو پھونک پھونک کے قدم لیتے ہیں. ہمیں تو یہ کہا ہے کہ دوسرے کی ماں بہن بیٹی آ رہی ہے نظریں نیچی کر لو. جیسے ہی کسی نامحرم پر نظر پڑی اور ایک مسلمان نے اللہ کے خوف سے نظروں کو نیچے کیا، اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف. ہاں یہ اتنی بڑی بات ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے کسی طرح نامحرم عورت کو، کسی دوسرے کی ماں بہن بیٹی پہ ہماری نظر نہیں پڑ سکتی. ہم تو کون ہیں؟ ہم تو وہ ہیں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے تمام مسلمانوں کی عصمتیں محفوظ ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں. ہم آپس میں گالی گلوچ دینے والے تھوڑی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب میری امت کے دل سے
اسلام کی وقت اور ہیبت نکل جائے گی جب یہ دنیا کے پیچھے دوڑے گی نا، جب یہ میرا خیال چھوڑ کے کہ میں نے اس معاملے میں کیا کیا تھا اس کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگے گی نا، کم و بیش الفاظ ہیں، تو اسلام کی وقت اور ہیبت ان کی زندگیوں سے نکل جائے گی، اسلام کی پھر کوئی قیمت نہیں ہوگی ان کی زندگیوں میں۔ جب یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس دعوت کے کام میں لگنا، جب یہ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ اب قرآن پڑھیں گے پتہ نہیں ہوگا یہ آیت کیا کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے، ترجمے پہ لگ جائیں گے، بھائی ترجمہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو آپ لوگوں کا مینڈیٹ ہے اس میں جو لائنیں لکھی ہیں، اگر میں اس کے ترجمے کرنا شروع کر دوں تو میں بن جاؤں گا، مجھے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، کوئی اوپر والا سمجھائے گا اس لائن کا مطلب جنید بھائی یہ ہے، اس لائن کا مطلب یہ ہے۔ تو جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اس کو اللہ کی کتاب بھی سمجھ میں آئے گی، یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور آخری بات تو بڑی عجیب ہے کہ جب یہ آپس میں گالم گلوچ کریں گے نا ایک دوسرے کو تو اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے۔ بات بات پر ماں اور بہن گنواتے ہیں آج ہم ایک دوسرے کو، بات بات پر، تیری ماں کی تیری بہن کی۔ کسی نے 5,000 روپے کسی کو دیے، 2-3 دن ہو گئے نہیں اس نے پیسے واپس کیے، اتنی بڑی ماں کی گالی نکالی، یعنی اس کی ماں کی قیمت 5,000 روپے ہے۔ دیکھو یہ ساری برائیاں ہم میں سے نکل سکتی ہیں، ہم میں سے ایک میں سے نکل سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی میرے دوستو۔ خدا را میں تمہیں کیسے بتاؤں، غریب بھی امیر بھی دین سیکھنا پڑے گا اللہ کے راستے میں نکل کے، کیونکہ اللہ نے دین کے سیکھنے کے لیے نہ مال کو شرط رکھا ہے، نہ فیکٹریوں کو شرط رکھا ہے، نہ عمارت کو شرط رکھا ہے، نہ وزارت کو شرط رکھا ہے، نہ علم کو شرط رکھا ہے کہ جی جب میں سیکھ جاؤں گا پھر کروں گا۔ تو سیکھے گا نکل کے بھائی یہاں پر یہ جو ہمارے آپریٹر بھائی ہیں جو کہ جا کر یہ اصل میں جو تاروں کا جو کام کرتے ہیں یہ روز اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کام کو جو میز کرسی پر بیٹھے ان سے زیادہ جانتے ہیں، حالانکہ علم اتنا نہیں ہے لیکن زیادہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ روز اس کام کو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صاحب نہیں کر سکتے اس کام کو، صاحب تو آرڈر دے سکتے ہیں، صاحب جو کام صاحب کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتا کیونکہ صاحب اس کام کو روز کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو اگر دین سیکھنے کی محنت نہیں کرو گے تو دور جانا شروع ہو جاؤ گے، دین سے دور جانا شروع ہو جاؤ گے، اگر تعلق ٹوٹے گا تو کٹنا شروع ہو جاؤ گے، میں بتا رہا ہوں تم کو، تجربے سے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے بھائی کہ دین سیکھنے کی محنت میں لگو میرے دوست۔